میرے پیارے بچوں، دوسری ویڈیو کلپ میں آپ کا خیر مقدم۔ ہم بات کر رہے تھے اس شعر پہ جس میں حسرت موہانی نے اپنی نسبت محمود نشاپوری کے ساتھ ظاہر کی ہے، جس کا پہلا مصرع ہم نے پہلی ویڈیو کلپ میں اس کو ادا کیا تھا، اس کو پڑھا تھا۔ کیوں نہ ہوں اردو میں حسرت ہم نظیری کے نظیر، کیوں نہ ہوں اردو میں حسرت ہم نظیری کے نظیر، ہے تعلق ہم کو آخر خاک نشاپور سے۔ حسرت کی پہلی بیوی نشاط النساء بیگم ان کی چچا زاد بہن تھی۔ حسرت نے پہلی بار جیل یاترا کے دوران ان پر ایک غزل کہی تھی جس کی ردیف ہے نشاط۔ حسرت کے حوالے سے مزید لکھتے ہیں کہ حسرت نے 1894 عیسوی میں موہان مڈل اسکول سے مڈل کا امتحان پورے صوبے میں امتیازی نمبروں کے ساتھ پاس کیا تھا، یعنی پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا کی تھی۔ مزید تعلیم کے لیے سرکاری وظیفے کے حقدار ہوئے تھے۔ حسرت نے 1899 میں گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے انٹرنس کا امتحان اول درجے میں خاص امتیاز کے ساتھ پاس کیا تھا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے حسرت علی گڑھ آئے، اور جب وہ پہلی بار علی گڑھ میں داخل ہوئے تو وہاں موجود طالب علموں نے ان کی حیت میں شیپ، سٹرکچر، سٹائل دیکھ کر انہیں خالہ جان کہا۔ حسرت 4 سال تک علی گڑھ کے طالب علم رہے، بی اے کی ڈگری حاصل کی اور خالہ جان سے حسرت موہانی مولانا حسرت موہانی بن گئی۔ حسرت نے 1903 میں ایم اے او کالج علی گڑھ سے بی اے کا امتحان پاس کیا۔ علی گڑھ میں حسرت کا 3 بار مقامی سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے پرنسپل نے فرد سیاہ میں درج کیا تھا، یعنی یہ شاعری کے ساتھ ساتھ، شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی نظریے کے شخص بھی تھے، ایک پولیٹیشین بھی تھے۔ میرے پیارے بچوں، آگے چل کے مصنف نے حسرت کی زندگی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مومڈن انگلو اورینٹل کالج میگزین علی گڑھ جنوری 1902 میں حسرت کے 27 اشعار کی ایک نظم شائع ہوئی تھی۔ اس میں یہ شعر بھی ہے جو مشہور ہے: پھیر لی پیرے مغاں نے ہم سے گر چشم کرم، پھیر لی پیرے مغاں نے گر ہم سے چشم کرم۔ تو میرے پیارے بچوں، حسرت کی زندگی کے حوالے سے جب ہم آگے مطالعہ کرتے ہیں تو ایسی باتوں کا انکشاف دیکھنے کو ملتا ہے، ایسی حقیقتیں سامنے آ جاتی ہیں جن کو ہم نے اس سے پہلے نہیں پڑھا۔ جیسے یہ لکھتے ہیں کہ حسرت اسی طرح سے لکھتے ہیں: میں تو سمجھا تھا قیامت آ گئی، میں تو سمجھا تھا قیامت آ گئی، خیر پھر صاحب سلامت ہو گئی۔ یہ حسرت کی پہلی غزل ہے جو انہوں نے اپنی عمر کے 12ویں یا 13ویں سال میں لکھی تھی۔ تو اسی طرح سے پھر کہتے ہیں کہ قریباً 20 نومبر 1950 کو انہوں نے اپنی غزلوں کا آخری سفر شروع کیا۔ حسرت نے 2 مرتبہ لندن کا سفر کیا۔ نیاز فتح پوری حسرت کے عزیز ترین اور بچپن کے دوست تھے۔ یہ ایسے سوالات، ایسے باتیں ہیں جو بار بار کمپٹیٹو ایگزامز میں پوچھی جاتی ہے میرے پیارے بچوں، اور ہم سے ان تمام جو یہاں پر انفارمیشن دی گئی ہے، ایسے سوالات کیے جاتے ہیں۔ بہت سے ناقدین حضرات نے غزل کی نشاط ثانیہ کا صحرا حسرت کے سر باندھا۔
یعنی حسرت کا زمانہ وہ زمانہ تھا جب غزل کی کھل کے مخالفت چل رہی تھی، جب مولانا حالی نے اسے ایک ناکارہ صنف قرار دیا تھا، جب اس کے حوالے سے یہی کہا جانے لگا کہ اس میں صرف گل و بلبل کی تعریف کی جاتی ہے، جب اس کے حوالے سے مختلف طرح کے بیانات سامنے آنے لگی کہ یہ ایک نیم وحشی صنف سخن ہے، اس کی گردن مار دینی چاہیے، اس میں کچھ نہیں ہے گل و بلبل کی تعریف کے سوا، تو اس زمانے میں مولانا حضرت موہانی سامنے آئے اور انہوں نے غزل کے طریقہ کار کو بدل کر اس کو اس زمانے میں عروج عطا کیا۔ جس زمانے میں لوگ غزل کی بات نہیں کرتے تھے، اس زمانے میں حسرت نے غزل کے مقام کو بہت اونچا کیا، اور دیکھنے کی بات ہے کہ یہ اپنے زمانے میں، جس زمانے میں غزل کے حوالے سے مختلف طرح کے غلط خیالات پیش کیے جاتے تھے، حسرت نے اس زمانے میں، یہ بڑی بات ہے، اس زمانے میں رہ کر غزلیں لکھی اور غزلوں کو ایک عروج عطا کیا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر سے غزل کو وہی شان و شوکت، وہی شہرت نصیب ہوئی جو میر یا غالب یا مومن کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو میرے پیارے بچوں، آگے چل کے